اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو محض آرائی ہو رہی تھی اس کا تذکرہ فرمایا اس انداز میں کہ سورہ بنی اسرائیل یا اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ نبوت یہ رسالت غالب آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس آخری دین کو جو نازل فرما رہا ہے یہ دین دراصل انسانوں کے لیے نجات دہندہ ہے. اسی پر چلنے میں کامیابی ہے. یہی دین کام آنے والا ہے. اور جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں. یہ دین بہر صورت غالب آئے گا. مکہ مکرمہ کا یہ وہ زمانہ ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت قریب ہوتی جا رہی ہے اور واقعہ معراج پیش آ چکا ہے. واقعہ معراج کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا, توحید کا تذکرہ فرمایا, بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تذکرہ فرمایا جن احکام سے انسانیت کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا, اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا, اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اور آخری جو آیتیں گزر چکی ہیں اس میں ابلیس اور اس کی سازش کا تذکرہ فرمایا کہ وہ انسانوں کو جو اعزاز دیا گیا ہے, اکرام بخشا گیا ہے, انسانوں کو جو مقام دیا گیا ہے فضیلت والا, اس مقام سے وہ جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ بنی آدم تباہ ہو جائے. لہذا وہ اپنی ساری صلاحیت اپنی پوری محنت لگاتا ہے انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اے بنی آدم تم کو ہم نے عقل عنایت کی, ہم نے تم کو سوچ سمجھ کی صلاحیت دی, ہم نے تم کو بولنے کی صلاحیت دی. یہ ساری وہ صلاحیتیں ہیں جو تمہاری فضیلت بتاتی ہیں. بے شمار مخلوق پر تم بہتر ہو, ان سے افضل ہو, تمہاری فضیلت ہے ان سے. لہذا تم اپنی عقل سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھو, زندگی کو سمجھو, اس کی حقیقت کو سمجھو. وہ زندگی جس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بہت ہی
آسان مثال بیان فرمائی، اور وہ زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں حقیقت اس کی کھول کر بیان کر دی، جو انشاءاللہ اس کے بعد والی سورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور زندگی کے سفر کا اختتام جو ہے اس کا ایک اشارہ فرمایا، بہت ہی مختصر اشارہ 2 آیتوں میں، لیکن لازمی بات ہے اگر اس حقیقت کو ہم مکمل بیان کریں تو پھر وہ ایسا موضوع ہے جس میں گھنٹے درکار چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت، جس آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی آدم کو دنیا میں تو بڑی فضیلتیں دی گئی، بڑے اعزاز سے ان کو نوازا گیا، عقل دی گئی، سمجھداری دی گئی، مناسب ڈیل ڈول دیا گیا ہے، اچھی جسامت دی گئی، جسم اچھا دیا گیا۔ ساری صلاحیتوں کو عطا کرنے کے بعد اگر انسان ان صلاحیتوں کو اپنے مستقبل کے لیے نہ استعمال کرے اور آخرت کو نہ سمجھے اور اس کی تیاری نہ کرے تو آخرت میں بہت ہی لاچار اٹھے گا، بہت پریشان اٹھے گا۔ کیا فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہم سارے انسانوں کو ان کے امام کے ذریعے سے پکاریں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر 2 تشریح کی گئی۔ پہلی تشریح یہ کہ امام سے مراد وہی جو ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں، یعنی پیشوا، رہبر، جس کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے نماز میں بھی وہ امام ہوتا ہے جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ لہذا ایک تشریح یہ کی گئی کہ قیامت کے دن سربراہوں، رہبروں اور جو مقتدا ہوں گے جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہذہ امت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ امت نوح ہے، ہذہ امت ہود، ہذہ امت صالح، ہذہ امت موسیٰ، ہذہ امت عیسیٰ، وہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سربراہ کے پیچھے ان کی امت ہوگی جمع غفیر۔ اور اس تشریح کی تائید ایک حدیث کرتی ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری امتوں کو نبیوں کے ساتھ برپا کیا جائے گا، تو اس دن بعض امتوں کا عالم یہ ہوگا کہ 1,00,000 سوا لاکھ ہے، بعض کا عالم یہ ہوگا ہزاروں میں ہے، بعض کا عالم یہ ہوگا سینکڑوں میں ہے، اور فرمایا کہ بعض نبیوں کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی امت میں لوگ 4-5 ہی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امت میری امت ہوگی، سواد اعظم یہاں سے وہاں تک انسانی سروں کا ایک سمندر ہوگا جو وہ میری امت کا ہوگا۔ تو سب سے بڑی امت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ نبی اپنی امت پر گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا دین اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ پھر ان نبیوں پر گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ لہذا یہ ایک منظر ہے، یہ تشریح بھی یہاں پر لی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم پکاریں گے، بلائیں گے، کل اناس، ساری انسانیت کو بھی امامہم، ان کے سربراہوں کے ذریعے سے، ان کے بڑوں کے ذریعے سے۔ اب اس کے برعکس سن لیجئے، اس کے برعکس بھی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا گیا، اسی طرح یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ یہ ابلیس کے پیروی کرنے والے ہیں، یہ باطل کے پیروی کرنے والے ہیں، یہ طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں، لہذا ان جھوٹے خداؤں اور جھوٹے قائدین اور جھوٹے لیڈروں کے ساتھ بھی لوگوں کو برپا کیا جائے گا۔ لہذا ہم سوچ لیں کہ اس دنیا میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں تاکہ ہم کو اندازہ ہو جائے قیامت کے دن ہم کس گروپ میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو اللہ کے دشمنوں کے گروپ میں ہم کھڑے ہوئے ہوں، سوچ سمجھ کے ہم پیروی کریں۔ جب رسولوں کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب نبیوں اور رسولوں کے راستے پہ نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے غیروں کے راستے پہ ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔
ایک دوسری اور تشریح کی گئی اور اس تشریح میں امام سے مراد نام اعمال لیا گیا ہے، وہ کتاب، وہ ریکارڈ جس میں انسان کے سارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دوسری تفسیر کی روشنی میں ترجمہ یوں ہوگا، اور ہم اس دن پکاریں گے سارے انسانوں کو، جمع کریں گے سارے انسانوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ، ان کا اپنا اپنا ریکارڈ ان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے یہی ارشاد فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال سیدھے جانب سے دے دیا گیا تو بس وہ خوش ہو گیا، فاولئک یقرؤون کتابہ، ہماری خوشی کے وہ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا، ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر اس پر ظلم نہ ہوگا۔ تو اس آگے کی تشریح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے۔ نام اعمال کو امام کیوں کہا گیا؟ امام اصل عربی میں کہتے ہیں سامنے والی چیز کو، اور امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں ہم کیونکہ وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتا ہے۔ تو جو چیز سامنے ہوتی ہے جس کا رخ کیا جاتا ہے اس کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کو بھی امام سے یہاں بھی تعبیر فرمایا، سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے امام کا لفظ نام اعمال کے لیے استعمال کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہاں پر بالاتفاق امام سے مراد نام اعمال ہے کہ ہم ساری چیزیں ریکارڈ کر دیں گے، احصیناہ جمع کر دیں گے، لکھ کے یکجا کر دیں گے، فی امام مبین، ایک کھلے ہوئے ریکارڈ میں، ایک ایسی کتاب میں جو بالکل واضح ہے، جو بالکل جس کے پڑھنے میں، جس کو سمجھنے میں کوئی گنجلک پر نہیں ہوگا، یہ ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر بھی امام سے مراد کیا ہے؟ نام اعمال۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، نام اعمال کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ کیسے بلایا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا اصحاب الیمین جمع ہو جائیں، اصحاب الشمال جمع ہو جائیں۔ اصحاب الیمین میں جن لوگوں کو سیدھے جانب سے نام اعمال دیا جائے گا کہا جائے گا اصحاب صدقہ الگ ہو جائیں، اصحاب الصوم الگ ہو جائیں، اصحاب الصلاۃ الگ ہو جائیں۔ ایک ایک صفت کی بنیاد پر لوگوں کو ممتاز کیا جائے گا اور پھر اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال سیدھے جانب سے دے دیا گیا، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب جمع غفیر جمع ہوگا تو اس موقع پہ دو گروپ ہوں گے الگ الگ، ایک اہل کفر کا اور ایک اہل ایمان کا، اور اہل ایمان کے تین طبقے ہوں گے، السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، ان کا تو عالم یہ ہوگا کہ حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پیشی ہوگی، اس کے بعد جنت کی طرف وہ آگے بڑھا دیے جائیں گے۔ اور دوسرا طبقہ ہوگا وہ اصحاب الیمین کا۔ اصحاب الیمین وہ تیزی کے ساتھ ان کو سیدھے ہاتھ کی جانب سے نام اعمال ملے گا، اور ملے گا تو کیسے ملے گا؟ یہاں کی یہ ارشاد فرمایا فمن اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ بیمینہ، سیدھے جانب سے نام اعمال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض اشاروں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نام اعمال اڑتا ہوا آئے گا، فضا میں اڑتا ہوا چلا آئے گا، اور جو نیکوکار ہوں گے، محسنین ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ کی جانب یہ نام اعمال لگ جائے گا۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ ہوگا، وہ ذرا مجرمین کا ہوگا، جن کے گناہوں کا غلبہ ہوگا، وہ ذرا پریشانی میں پھنس جائیں گے، اور ان کا نام اعمال بائیں جانب سے ان کو ملے گا، جس پر ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ سے جن لوگوں کو نام اعمال دیا جائے گا انہی کا تذکرہ کیا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے۔ پڑھنے لگیں گے کس مفہوم میں؟ پڑھنے لگیں گے اس مفہوم میں کہ آپ ایک اچھا سا رزلٹ طالب علم کو دیں، ہماری خوشی کے کیسے وہ بار بار پڑھنے لگتا ہے آپ سوچئے، اور ایک طالب علم کو یہ کہے ہر سبجیکٹ میں تم فیل ہے، وہ دکھانے کے قابل نہیں، تو وہ اپنا رزلٹ کس طرح چھپاتا ہے، ذرا اس منظر پہ آپ غور کر لیجیے۔ یہ کیفیت ہوگی کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے، سیدھے جانب سے نام اعمال ان کو مل جائے گا، تو ہماری خوشی کے اس کو ایسا پڑھ رہے ہوں گے کہ فخر سے وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت کو نمایاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا
فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نام اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے، فخر سے پڑھ رہے ہوں گے، دکھا کر پڑھ رہے ہوں گے، اس پر وہ ایک طرح سے خوشی محسوس، اظہار مسرت کر رہے ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. فتیل کہتے ہیں اصلاً جو پرانے زمانے میں دیا جلائے جاتے تھے، دیا، اس دیا میں جو بتی اور لو لگائی جاتی تھی اس کو فتیل کہتے ہیں. لیکن یہاں ایسے موقع پر دھاگے کے برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی ہم اردو کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا، بالکل ہی ظلم نہیں ہوگا. ایک حقیر سی چیز بتانے کے لیے فتیل کا لفظ استعمال کیا گیا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا، بالکل ہی ظلم نہیں ہوگا، ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ نمایاں فرمایا جو سیدھے ہاتھ سے نام اعمال کو لیں گے تو گویا کہ ان کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہوگی، ہر چیز پر ان کو اجر ملے گا، ہر چیز پر وہ نوازے جائیں گے، مارے خوشی کے وہ چمک رہے ہوں گے. لہذا اس کیفیت کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز تمہاری ہڑپ نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کہ عمومی طور پہ اچھا سلوک کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب کر دی گئی، ایسی بات نہیں. ارشاد فرمایا ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، سب پر تم کو اجر ملے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر زیادہ صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کرو گے تو اس خیر کا اجر پاؤ گے. تم نیکی کر کے بھول جاؤ گے لیکن پروردگار اجر کو نہیں بھولے گا، وہ اجر دے کر رہے گا. اور ارشاد فرمایا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، ہم نے اپنی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور ان نشانیوں میں سے بعض نشانیاں تو ابھی پچھلی آیتوں میں گزر چکی. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سمندر میں جو تم سفر کرتے ہو اس پر غور کرو کہ بس یہ پروردگار کی جانب سے تم پر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس قابل بنایا کہ تم سمندر پر بھی سواریاں چلاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اگر دیدہ و بینا ہو، آنکھ کھول کر غور کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ درخت تو درخت، آپ درخت کے ایک پتے پر غور کریں، پھل تو پھل اور پھول تو پھول، آپ درخت کی ایک چھال پر غور کر لیں، کسی چھوٹی سی چیز پر غور کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اور بڑی بڑی جو عظیم الشان مخلوقات ہے ان کا تو کہنا ہی کیا. سورج دیکھ لیجئے، چاند دیکھ لیجئے، یونیورس دیکھ لیجئے، گلیکسی دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد سے آپ اپنی دنیا دیکھ لیجئے، آپ کی دنیا میں آپ کے اطراف اپنا جو چیزیں ہیں ان پر غور کر لیجئے اور ان پر بھی غور نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ارشاد فرمایا اپنی جان میں غور کر لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت زیادہ اپنے آپ پر غور نہیں کر سکتے تو اتنا کرو الم نجعل له عینین، آنکھیں تو بنائی اور آنکھوں پہ غور کر لو، لسانا زبان پہ غور کر لو، شفتین ہونٹ کیسے بنائے ہم نے غور کر لو، کسی بھی چیز پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ضرور تم حاصل کرو گے. ضرور سمجھ لو گے کہ میرا خالق و مالک، میرا پیدا کرنے والا عظیم الشان طاقت اور عظیم الشان اقتدار کا حامل ہے اور اس کی منصوبہ بندی بڑی شاندار ہے، اس کی ڈیزائننگ بڑی عمدہ ہے. اتنے اچھے انداز میں اس نے کائنات پیدا کی اور مجھے پیدا کیا. پھر اس کو آیات تکوینی کہتے ہیں، اس کو آیات کون کہتے ہیں. یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. دوسرا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ آیات کتاب سے بھی ہم کو نوازا. کائنات بھی اس نے دی، کائنات کی نشانیاں، آیات کتاب نے صحیفوں کو بھی نازل کیا، قرآن مجید کو بھی نازل کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات کی باتیں اور رہنمائی کی باتیں کھول کھول کر بیان کی. یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں وہ آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اندھا بن کر کبھی بندے مومن نہیں گزرتا. اندھا بن کر نہیں، وہ غور و فکر کرتا، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وقت دیتا ہے. اور بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ کہ اس دنیا کے لیے اپنی پوری صلاحیت خرچ کرتی ہے اور وہ جب بازار میں جاتے ہیں اور 20-25 روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو گھنٹوں اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں،
اس کی کمپنی کون سی ہے, کس کا پروڈکٹ ہے, کیسے بنایا گیا, کتنے دن کی گارنٹی ہے, ساری چیزیں کبھی کبھی پورا دن غور کرتے ہیں تب جا کے چیز خریدتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی آخرت کے سلسلے میں اتنے غافل ہیں کہ پوری زندگی 70 سال اور 80 سال کی آخرت پر غور نہ کرے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, کس نے مجھے بنایا, کہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے, اس پر غور نہ کرے, تو وہ اندھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ اندھے ہیں اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں. اور دوسرے وہ انسان ہیں جو آخرت پر غور کرتے رہتے ہیں, دانا و بینا ہیں, سمجھدار ہے, اپنے مستقبل کو سمجھتے ہیں, اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو مقصد کیا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہیں, اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بندے ارشاد فرمایا, جن کے اندر زندگی ہے. ارشاد فرمایا یہ مردہ نہیں ہے, ان کے دل مردہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا ان کے اندر بیداری ہے, یہ بیدار مغز ہے, ان کے اندر ایک حیات ہے, حیات روحانی ہے. یہاں ارشاد فرمایا وما کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا بن کر زندگی بسر کرے گا, اللہ کی نشانیوں پر وہ بصیرت کی نگاہوں سے غور نہیں کرے گا, ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. کیسے اندھا اٹھایا جائے گا؟ اس طور پر وہ اضل سبیلا, اس کو راستہ نہیں سجائی دے رہا ہوگا, کیا کرے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, بہت پریشان ہوگا. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو, آنکھیں کھول کر ان نشانیوں کو دیکھو, تو پھر آخرت میں تمہارے لیے یہ بہت مفید ہوں گی. آخرت میں ایک بینائی عطا کرے گی, دیکھنے کی تم کو صلاحیت دے گی. اور اگر اس دنیا میں تم نے آنکھیں بند رکھی تو پھر یاد رکھو ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, جو اس دنیا میں اندھا بن کر زندگی بسر کرے گا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. واضل سبیلا, اور وہ راستے سے گمراہ ہوگا, بہت پریشان. وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر, وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, ہر چیز بہت غور کرتا تھا, اور ہر چیز دیکھ کر سوچ سمجھ کر خریدتا تھا, ہر چیز کو میں دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا, آپ نے یہ آخرت میں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تو نے جس مقصد کے لیے تجھ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کے لیے اپنی بینائی کو استعمال نہیں کیا. جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا اس مقصد کے لیے اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کیا, لہذا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج تجھ کو آنکھوں سے محروم اٹھایا جائے. اس نابینا کی کیا کیفیت ہوگی اور اس اندھے کی کیا کیفیت ہوگی جس کے لیے میدان حشر بھی نیا ہے. لازمی بات ہے اس کا اپنا پرانا گھر نہیں جہاں اس کو کمروں اور دروازوں کا فرق محسوس ہو, وہ تو میدان حشر بھی اس کا نیا ہے, اور اس لب و دب میدان میں وہ بینائی سے محروم در در کی ٹھوکر کھاتا ہوا چھوڑ دیا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی نگاہوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرے اور اپنی بصارت کو اس دنیا میں استعمال کرے, تو پھر آخرت میں بھی وہ اپنی بصارت سے استفادہ کر سکے گا. اور اگر اس دنیا میں اندھا بن کر مرے گا تو لازمی بات ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. یہ اس تمہید کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی آدم فضیلت تو ہم نے تم کو بہت دے رکھی, اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ ہم نے تم کو بینائی دی. اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کی بینائی بڑی خاص قسم کی ہے, بہت ہی بیلنس قسم کی انسان کی بینائی ہے, ورنہ انسان سے ہٹ کے آج ریسرچ ہو رہا ہے. لازمی بات ہے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دوسری مخلوق کیسے دیکھ رہی ہے, اندازے لگائے جاتے ہیں. ہم کو پتا نہیں کہ پرندے کس طرح دیکھتے ہیں, ہم کو پتا نہیں درندے کس طرح دیکھتے ہیں, لیکن آج تحقیق اور ریسرچ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے ہیں جن کو صرف بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے, کلر نظر ہی نہیں آتے. بعض ایسے ہیں جن کی بینائی اتنی محدود ہے کہ ہمارے سے 50% بھی نہیں, بالکل کم ہلکا پھلکا ان کو نظر آتا ہے. بعض کا عالم یہ ہے کہ صرف ایک دھسامت نظر آتی ہے, تمیز نہیں کر پاتے وہ ہاتھ کیا ہے, آنکھ کیا ہے, پیر کیا ہے. تو دیگر مخلوق جو ہے وہ دیکھنے میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم صلاحیت دی, ہم نہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم صلاحیت دی. اب مثلا آپ جانتے ہیں چمگادڑ تو دیکھ ہی نہیں پاتا,
وہ تو دیکھتا ہی نہیں، بہت بالکل اندھا جیسے ہلکا سا، بس اس کو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اندھیرے میں کچھ تھوڑی سی چیز نظر آتی ہے، جتنی روشنی ہوگی اس کی آنکھ کو اتنی ہی تکلیف ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو ایک اعتدال دیا اور ہم کو اس نے رنگوں کے درمیان امتیاز کرنے کا فرق دیا، اس نے ہم کو ایک حد تک دیکھنے کی صلاحیت دی، خاص مسافت تک ہم دیکھتے ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، گویا کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بہت ساری مخلوق پر یہ بھی ایک فضیلت دی. اس فضیلت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کو دیکھیں، حق کو سمجھیں. لہذا فرمایا کہ قیامت کے دن جو حق کو سمجھے گا اور جو حق کو اس دنیا میں اپنائے گا وہ اس شان کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا. تو اس کی بینائی کی اتنی اچھی صلاحیت ہوگی، اولئک یقرؤون کتابهم، چشمے وشمے تھوڑی لگے ہوں گے، وہ اپنا نام اعمال اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، اپنا نام اعمال وہ پڑھ رہا ہوگا. اور جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو، بینائی کی نعمت، بصارت کی نعمت، اس نعمت کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتا، دین کے لیے استعمال نہیں کرتا، خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں پڑھتا، خود اللہ کے احکام کو نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں وہ آخرت میں نابینا اٹھایا جائے گا. اور گویا یہ پیغام دیا جائے گا، یہ میسج پاس ہوگا کہ جس چیز کے لیے اس کو بینائی دی گئی تھی اس کے لیے تو نے استعمال ہی نہیں کیا، تو اب دوبارہ دیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس حقیقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سازشیں ہو رہی تھی، جس کا میں نے اشارہ کیا، جو اس صورت میں شروع سے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں حق کو دبا لیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق پر غالب آ جائیں گے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی نصرت کا تہیہ فرمایا اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ معراج کی نعمت سے مالا مال کیا. اب اس کے بعد سے حالات بہت ہی مکہ مکرمہ کے دگرگوں ہیں، بڑی زبردست قسم کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، بڑی پریشانیوں سے مسلمان دوچار ہیں. اس موقع پہ کیا ہوا؟ اس موقع پہ ایک ایسا امتحان آیا جس میں اچھے ناکام ہو جاتے ہیں. بڑے سمجھدار قسم کے لیڈر اور بہت ذہین قسم کے لیڈر، ایسے لیڈر جن کے اوپر پوری قوم اعتماد کرتی ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان سے کیسے نکلے، اس آزمائش سے کیسے نکلے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. وہ کیا امتحان ہے؟ دیکھیے، ایک معاملہ ہوتا ہے مخالفت کا. میرا دشمن مجھ سے برسر پیکار ہے تو دشمن کی میں رعایت تھوڑی کروں گا. وہ تو لڑائی چلی رہی ہے، کانٹے کی لڑائی ہے، بات تو مانیں گے ہی نہیں. یہ تو بہت آسان ہے اس امتحان میں پورا اترنا اور اس آزمائش کی کڑی میں انسان کامیاب ہو جائے، یہ آسان ہے. لیکن ایک دوسرا امتحان ہوتا ہے، ایک دوسری آزمائش ہوتی ہے، بڑی جان لیوا ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بسا اوقات انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بس اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا کہ دشمن نفاق کے نقاب میں آئے اور آنے کے بعد آپ کی خوشامد کرے، اور آپ کی خوشامد کرنے کے بعد، چاپلوسی کرنے کے بعد، آپ کی بڑی تعریف کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسی کچھ تدبیریں کرے، ایسی مصلحت آمیز باتیں کرے جس سے دھیرے دھیرے آپ مقصد سے ہٹ جائیں. اکثر و بیشتر لیڈر اسی میں آ کے ناکام ہو گئے ہیں کہ ان کے دشمن نے ان تدبیر بدل دی، ان کے دشمن نے انداز بدل دیا، اسلوب بدل دیا، بجائے جھگڑے کے محبت کی جال میں ان کو شکار کر لیا. عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، فائز کے نام پر ان کو بیکار کر دیا، معطل کر دیا. بڑے بڑے اسکالر، بڑی بڑی شخصیتیں اس جال میں کبھی کبھی پھنس گئیں. بس اللہ جس کو بچا کر رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا بول بالا کر دیا، مکہ مکرمہ سے یہ آواز بلند ہو کر اب اطراف اکناف پہنچنے لگی، اور یہاں تک کہ 450-500 کلومیٹر دوری پر مدینہ منورہ ہے جس کا نام یثرب ہے، وہاں کے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی اب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس موقع پر قریش کے چالاک لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی؟ آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیے. اس میں وضاحت کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہم صلاحیتوں کے معترف بنی ہاشم کتنے اچھے خاندان کے آپ فرد ہیں، کتنے احسانات ہیں آپ کے خاندان کے، ہر فرد آپ کے خاندان کا وہ جینیس ہے، ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اپنا مقام رکھتا ہے، آپ کا کیا کہنا، آپ کی ذہانت کا کیا کہنا، اور آپ کی بات بھی بہت اچھی ہے، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ دیکھیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے عرب کے آپ بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو قریش کا بادشاہ بنا دیں گے، آٹومیٹیکلی آپ پورے عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ رومن امپائر اس زمانے میں بڑی حکومت تھی، روم اور ایران کے مقابلے میں ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، آپ کے ادنا سپاہی بن کے ہم جنگیں لڑیں گے۔ اگر آپ دولت چاہ رہے ہیں تو پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ہم آپ کے پیروں میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو عرب کی جس خاتون کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں انتخاب کر لیں، ان سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ بس آپ یہ کریے کہ آپ اپنے دین سے وڈرا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دین پر رہیے، لیکن جو ہمارے معبودوں کا برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا بھلا کے معنی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی مغلظات تھوڑی کہتے تھے بتوں کے سلسلے میں، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی حقیقتیں تھی جو بیان کرتے کہ دیکھو یہ بت نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تم کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ لہٰذا یہ سب کہنا آپ چھوڑ دیجیے، اتنا آپ کمپرومائز کیجیے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی بڑے لیڈر کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آپ اپنی پوری پارٹی کے اصول پر برقرار رہیں، صرف آپ کو جو ہے ہم پوری کامیابی دلا دیں گے، صرف آپ اتنے % یہ کام نہ کریں، وہ کیا ہے 10%، یہ 12%، 15%، یہ برا بھلا جو کہہ رہے ہیں آپ، اور بتوں کی جو افادیت نہیں ہے وہ جو بتا رہے ہیں اس پر آپ گفتگو نہ کیجیے۔ تو اچھے سے اچھا اگر بزرگ ہوتا اور اچھے سے اچھا ذہین لیڈر ہوتا تو وہ سوچتا کہ کہاں تو مسلمان مارے جا رہے ہیں، گھروں سے نکال کے ان کو پیٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، گھر توڑ دیے جا رہے ہیں، میاں بیوی میں تفریق ہو رہی ہے، باپ بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، اتنا تو میں مان ہی لوں، آگے دیکھیں گے 10 سال 20 سال بعد سوچیں گے تو یہ ایک کمپرومائز کر لیا جائے مصلحت سے، اتنا تو بات کر لی جائے کہ برا بھلا نہ کہا جائے، بتوں کی بے حقیقتی نہ بیان کی جائے، باقی کمپرومائز کر لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین برحق پر بھیجا تھا، اور پھر نبوت اور رسالت کا وہ اونچا مقام جو عصمت انبیاء کا ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے، اور مجموعی طور پر بالاتفاق یہ عقیدہ ہے عصمت انبیاء، جس کے معنی ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ لازمی بات ہے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور اس کے بعد تم مجھ سے ایک مطالبہ کرو کہ میں ایک چھوٹی سی بات سے وڈرا ہو جاؤں، تو میں وڈرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا دین ہے جو مجھے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اس میں میں کمی و بیشی نہیں کر سکتا۔ تب مایوس ہوئے، مایوس ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسری سازش کری، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب اس بات کا امکان تھا، ان کادو یہ بات قریب تھی، لَيَفْتِنُونَكَ کہ یہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس دین کے سلسلے میں، اس کتاب کے سلسلے میں، اس شریعت کے سلسلے میں جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی، الذی اوحینا الیک، یہ دین، یہ اللہ کی کتاب، یہ وہ شریعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے بھی تیار کی تھی، اللہ کی جانب سے بھیجی جا رہی تھی۔ لہذا فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ قریب تھا کہ آپ کو ہٹا دیتے ہیں، فتنے میں ڈال دیتے، یعنی آزمائش میں ڈال دیتے، امتحان میں ڈال دیتے اس دین کے سلسلے میں جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے کر رہے ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ کوئی جھوٹا دین آپ پیش کر دیتے، ہماری جانب منسوب کر دیتے، اور یہ کہتے یہ دین اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ پوری سازش کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تاکہ وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لے، تھوڑا بھی آپ ان کی رعایت کر دیتے، اور 5%، 2% کچھ بھی آپ ان کی رعایت کر دیتے تو آپ ان کو یہ دیکھتے کہ وہ آپ کے بڑے گہرے دوست ہو جاتے، آپ کے معاون بن جاتے۔ یہ ابلیس نے ان کو پٹی پڑائی تھی، لیکن
नबी का मामला ये वलौला सब्बतना का, हमने आपको साबित कदम रखा, जमा किया, जिसका मैंने इशारा किया इस्मत अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम से खता हो ही नहीं सकती। लक़द किन्ता तर्कुना इलैहिम शैअन क़लीला, अगर हमने आपको साबित कदम न रखा होता तो आप जरूर उनकी तरफ थोड़ा सा झुक गए होते, उनकी थोड़ी सी बात मान लिए होते, लेकिन हिफाजत तो अल्लाह की जानिब से है, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई बात नहीं मानी। आगे इरशाद फरमाया अगर उनकी बात मान ली जाती तो क्या होता। जब अल्लाह ताला अपने आखिरी रसूल से, जब अल्लाह ताला अपने सबसे अफजल रसूल से ये बात इरशाद फरमा रहा है तो जरा हम गौर करें। इज़ल लअज़क़नाका, अगर आप उनकी बात मान लिए होते तो हम आपको चकाते दिअफ़ल हयाती व दिअफ़ल ममात, जिंदगी और मौत की डबल डबल सजा हम आपको चकाते, दुगनी दिअफ़ल हयाती व दिअफ़ल ममात, जिंदगी की भी मौत की भी डबल सजा हम आपको चकाते। सुम्मा ला तजीदु लका अलैना नसीरा, फिर आप हमसे हटके किसी को मददगार भी नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मददगार, अल्लाह के सिवा कोई मददगार भी ना होता। तो अगर आप हट गए होते अपने दीन से और छोड़ दिया होता अपने इस्लाम को, इस्लाम की कुछ बातों को, तो फिर हमने भी आपको छोड़ दिया होता और दुनिया की मुसीबतों से और आखिरत की मुसीबतों से, आजमाइशों से हम आपको दो चार कर दिए होते। लेकिन ये कि आप चूंकि साबित कदम रहे तो लाजमी बात है, इसका अंदेशा तो नहीं रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत को नाज़िल फरमाकर पूरी इंसानियत को बिलखुसूस ईमान वालों को खिताब फरमाया कि देखो अल्लाह ताला के दीन के किसी हिस्से को छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। अल्लाह ताला के दीन के किसी हिस्से को छोड़ देने का नतीजा ये कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है, इसके बारे में नबी और रसूल के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि इज़ल लअज़क़नाका, तो हम जरूर चखाते दिअफ़ल हयाती व दिअफ़ल ममात, जिंदगी में भी डबल सजा, आखिरत में भी डबल सजा। तो जब उम्मत के आम अफराद दीन को छोड़ देंगे तो उनका क्या हश्र होगा, आप तसव्वुर कीजिए। इसको दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि देखो अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला का दीन, ये जो तुम पर नाज़िल हो रहा है, इस दीन को मिनो आन कबूल करो, पूरा पूरा कबूल करो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम पूरा पूरा अपनाना है। ये नहीं कि मस्जिद में इस्लाम, घर में कुछ और, ये नहीं कि घर में इस्लाम, बाजार में कुछ और। पूरी जिंदगी तुम्हारी इस्लाम से, वो इस्लाम की मुताबिक होनी चाहिए, इस्लाम से आरास्ता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फिर ऐसी सूरत में जो दीन के हिस्से कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, घर का इस्लाम अलग है, शादियों का इस्लाम अलग है, और मौत का इस्लाम अलग है, निकाह का इस्लाम अलग है, दुकान का इस्लाम अलग है, मस्जिद का इस्लाम अलग है। तो इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग जो दीन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनके सिलसिले में इरशाद फरमाया जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, जो लोग ये हरकत करेंगे हम दुनिया में उनको जलील करेंगे, और फिर दुनिया में जलील होकर दुनिया खत्म हो गई, उसके बाद आखिरत में हम उनको शदीद तरीन अज़ाब से दो चार करेंगे। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व युरद्दूना यौमल क़ियामति इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब से हम दो चार करेंगे। लिहाजा ये अल्लाह ताला पैगाम दे रहा है, ये अल्लाह ताला गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके उम्मत को अल्लाह ताला ये तालीम दे रहा है कि दीन के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। और इरशाद फरमाया ऐसा करोगे तो लोग तो बहुत गहरा दोस्त बना लेंगे तुमको। अगर आप ये ऐलान कर दें कि हमारे घरों और मस्जिदों में इस्लाम रहेगा लेकिन हमारी हुकूमत के ऐवानों और दुकानों में इस्लाम नहीं रहेगा, तो देखिए आप, अमेरिका भी आपको दोस्त बनाएगा, इसराइल भी आपको नवाजेगा, हर तरह से आपका खैर मकदम किया जाएगा। मुसीबत यही है, सारा झगड़ा इसी पर है कि इस्लाम ये कहता है घर में भी इस्लाम है, और पार्लियामेंट में भी इस्लाम है, अदालत में भी इस्लाम है, दुकान में भी इस्लाम है, हर जगह अल्लाह का दीन चलेगा। यहाँ आके लोगों को झगड़ा होता है और लोग कहते हैं कि मजहब को पर्सनल इशू समझो, घरेलू निजी मसला समझो, आप घर में रात भर तहज्जुद पढ़िए, हमको कोई शिकायत नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं, लेकिन घर के बाहर आकर ये मत कहिए कि ये नाजायज है, ये हराम है, ये जायज है, ये हलाल है, ये सारी चीजें घर के बाहर न कहें। आप अपने अंदरूनी जिंदगी में जो करना है कर लें, लेकिन इज्तिमाई जिंदगी में इस्लाम को लाने की कोशिश न करें। पूरा झगड़ा इस बात पर है। जिस दिन आप ये ऐलान कर दें
کہ ہم اپنی اندرونی زندگی میں اسلام کو اپنائیں گے اور بیرونی زندگی، اجتماعی زندگی اور جو پوری سوسائٹی ہے اس میں ہم اسلام کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر آپ کا استقبال اس سے کہیں زیادہ کیا جائے گا جو استقبال عیسائیت کا ہو رہا ہے، جو بدھزم کا ہو رہا ہے، جینزم کا ہو رہا ہے، ہندوازم کا ہو رہا ہے۔ یہ سارے وہ مذاہب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے حد تک محدود ہے، گھر کے باہر ہم نہیں نکل سکتے، لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس پوری زندگی میں اسلام جاری ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ تجارت بھی ہوگی تو اسلام کی روشنی میں، حکومت بھی ہوگی تو اسلام کی روشنی میں، اور سارے معاملات ہوں گے اسلام کی روشنی میں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے مسائل حل ہوں گے اسلام کی روشنی میں۔ اگر آپ کمپرومائز کرو گے تو پھر آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو بہت ویلکم کریں گے اور سر آنکھوں کو بٹھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لینا، لیکن وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے بعد ہم سزاؤں سے تم کو دوچار کریں گے، ذلت سے دوچار کریں گے۔ اور یاد رکھو ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اللہ سے ہٹ کے کون مددگار ہے۔ بندے مومن اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے، اس دنیا میں وہ آیا ہی ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں اللہ کے دین کا نمائندہ ہوں، اللہ کا دین ایسا ہوتا ہے، اس کی دکانداری ایسی ہوتی ہے، اس کی ایمانداری ایسی ہوتی ہے، اس کا نماز ایسی ہوتی ہے، اور اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی ایسی ہوتی ہے، فیملی لائف ایسی ہوتی ہے۔ وہ یہ کھل کے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، نماز بھی، قربانی بھی، اور جینا بھی مرنا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ نماز اللہ کے لیے اور جینا مرنا غیر اللہ کے لیے یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ارشاد فرمایا کہ دین پورا کا پورا اپناؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ ارشاد فرمایا اے نبی اگر آپ دین کے کسی جز کو، ایک حصے کو، ایک پارٹ کو چھوڑ دیں، تھوڑے سے ایک حصے کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اذن لازقناک، تو دیکھیے ہم آپ کو چکھائیں گے مزہ، ضعف الحیات و ضعف الممات، موت کا بھی مزہ، زندگی کا بھی مزہ، موت کی سزا کیسی ہوتی، زندگی کی سزا کیسی ہوتی، دو چیزوں کا ہم مزہ آپ کو چکھائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کسی ملک کے سفیر سے کہیں، ایک آپ کے ملک میں سفیر ہے کسی سلطنت کا، اور اس سفیر سے آپ کی مملکت، آپ کا ملک، آپ کی حکومت کہہ رہی کہ آپ کے ملک میں جو فلاں فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہم کو پسند نہیں ہے، لہذا سفیر کو ناراضگی کا لیٹر دیا گیا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے سفیر کو بلا کر اس کو تھپڑ ماری گئی، اس کو دھکے دیے گئے اور راشٹرپتی بھون میں اس کے کپڑے اتار دیے گئے، ذلیل کر دیا گیا اور اس کو گالیاں دی گئی، ہرگز نہیں۔ پورے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، وہ پورے اعزاز کے ساتھ بیٹھتا ہے، بلکہ چائے ناشتہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے حوالے لیٹر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ دراصل اس حکومت کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس حکومت کا یہ نمائندہ ہے۔ یہ نمائندہ تو معزز ہے، یہ نمائندہ تو معزز ہے، لیکن اظہار ناراضگی کے لیے وہ خط اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو اس طور پر کہ پوری امت کے نمائندے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عام طور پر یہاں ذرا مفسرین حضرات گھبرا گئے، اذن لأذقناک کا آپ اگر ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں یہی پائیں گے تو پھر اے نبی آپ کو ہم چکھائیں گے ضعف الحیات و ضعف الممات، زندگی کی بھی سزا، موت کی بھی سزا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کیسے مل سکتی؟ نعوذ باللہ، وہ معنی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے نمائندے کی حیثیت سے اے نبی ہم آپ اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو یہ سزا ہوگی، عام آدمی چھوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا وہ سمجھ لے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خطاب اور یہ لہجہ اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ایک حصے کو چھوڑ دینا لوگ آسان سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یاد رکھیے بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں، بہت بڑے اللہ والے لیکن اصلاحی تحریک چلاتے رہے، معلوم یہ ہوا کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا، آج کل آپ کے پڑوس کے ملک میں ہلچل چل رہی ہے اور لوگوں کو حکومت کا اقتدار کا مزہ چل گیا، لہذا دین کی دعوت چھوڑ کے حکومت حاصل کرو، حکومت حاصل کرنا ہے تو کسی طرح پارلیمنٹ میں گھسنا ہے، پارلیمنٹ میں گھسنا ہے تو جلوس نکالو، جلوس نکالنا ہے، اب اس کے بعد سے روکا جا رہا تو نقص امن کرو۔ اب انسان دھیرے دھیرے بگڑتا چلا جاتا ہے، لہذا اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے۔ کل تک تو یہ دعویٰ تھا کہ میں سنت کو اس پوری دنیا میں رائج کر کے چھوڑوں گا،
اور آج عمل یہ ہے کہ سنتوں کے برخلاف روڈ پر عمل ہو رہا ہے، سنتوں کے برخلاف روڈ پر مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری پانچوں نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے انسان اپنی ڈگر سے کیسے ابلیس ہٹاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ ابلیسی سازش آئی اور یہ کوشش کیا ابلیس نے اور ابلیس کے کاریگروں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیں۔ اب آپ سوچئے بتوں سے دوستی کر لی جاتی تھی اور اتحاد کر لیا جاتا تو اس موقع پر اس کے بعد آج نتیجہ کیا برآمد ہوتا؟ آج تو ہمارے بہت سارے دوست احباب اس کو سنت قرار دے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مشرکوں سے مصالحت کی تھی، دوستی کی تھی، تو ہم پوجا میں شریک ہو جائیں، گنیش کے منڈپ میں ناچ لیں تو کون ہم پہ فتویٰ دینے، کون ہمارے خلاف بولنے کے قابل ہے؟ آپ سوچیے ان کے پاس ایک کتنی مضبوط دلیل ہوتی۔ لہٰذا اور ایک بات میں واضح کر دوں، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ بات اصول کی چل رہی ہے، دین کے جو اصول ہیں، بنیادیں جو ہیں، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جو جزویات ہے، مستحبات ہے، ان کے سلسلے میں نرمی برتی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ شیروانی چھوڑ دیں اور آپ شیروانی چھوڑ کے کوئی اور ڈریس اپنا لیں، اسلام یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں سختی نہیں کرتا۔ اصول ہے، توحید ایک اصول ہے، نماز ایک اصول ہے، ارکان اسلام اصول ہے، شعائر اسلام اصول ہے، ان پر کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، مصالحت نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ کر کوئی ایگریمنٹ نہیں تیار کیا جائے گا۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ترجیح دی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا۔ لہذا اصول کے سلسلے میں چونکہ یہ اصولی بات تھی کہ شرک کے خلاف کچھ نہ کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھیجا اس دنیا میں شرک کے خلاف ہی کہنے کے لیے، اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا سفیر، اللہ کا نمائندہ وہ غیر اللہ کا ہو کر رہ جائے؟ لہذا ارشاد فرمایا اگر وہ حرکت کرو گے تو سخت سزا کے شکار ہو جاؤ گے۔ لہذا ایک آئیڈینٹی دے دی گئی اس امت کو، ایک امتیازی نشان دے دیا گیا، وہ نشان ہے توحید، کہ یہ امت توحید ہے، یہ امت کبھی شرک پہ کمپرومائز کرنے والی نہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ امت توحید کو نمایاں کرتی رہے گی۔ اب جب یہ اس سازش میں ناکام ہو گئے، چراغ ہو گئے، چراغ ہونے کے بعد انہوں نے پھر یہ تہیہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ ہجرت کے لیے ماحول گرم کر رہے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور انقریب یہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ کس زمین سے؟ مکہ مکرمہ کی زمین سے۔ یستفزونک، اکھاڑ دینے کو کہتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ دینا، یعنی قریب ہے کہ یہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، آپ کے پیر اکھاڑ دیں گے۔ کیوں؟ لیخرجوک منھا، تاکہ یہاں سے آپ کی ہجرت ہو جائے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ عمل ہے جو پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اپنایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات پیش کی تو ان سے یہ کہا گیا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جاؤ یہاں سے، ملک چھوڑ دو، اور جلاوطن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت ہود علیہ السلام سے، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے اس ملک کے نظام کے مطابق، اس ملک کے کلچر کے مطابق، ملک چھوڑ کر چلے جائیے۔ یہ انتہائی پرانا اور بوسیدہ نعرہ ہے، ملک چھوڑ کے چلے جائیے، ملک چھوڑ کے چلے جائیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے نبیوں کے سلسلے میں بھی کہ ان کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ رسول کے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، رسول کے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تھوڑے ہی دن یہ رہ سکیں گے زمین پر، تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے۔ کیوں؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے بھی بھیجے گئے، یہی طریقہ کار حضرت موسیٰ کے ساتھ جاری رہا۔ نکالنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، فرعون ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نہیں رہ سکا، اور جلاوطن کرنے کی کوشش کی حضرت لوط علیہ السلام کو، اور یہ کہا کہ انہم اناس یتطہرون، بڑے نیک پاک لوگ بنتے ہو، جاؤ کسی بستی میں بس جاؤ، ہم کو چھوڑ دو۔
تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے اور کہا راتوں رات آپ روانہ ہو جائیے، راتوں رات روانہ ہو جائیے اس تیزی کے ساتھ کہ آپ میں سے کوئی آدمی پلٹ کر بھی نہ دیکھے بستی پر کیا ہو رہا ہے۔ چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ یہ نکلنا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا صدوم کے علاقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور زمین تلچھٹ کر دی گئی، پلٹ کے ان کے اوپر ڈال دی گئی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پتھروں کی بارش ان پر ہو گئی، وہ ختم ہو گئے، نہیں رہ سکے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، نہیں بچ سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پیغام ملا، حضرت صالح علیہ السلام کو پیغام ملا، آپ روانہ ہو جائے، نکل جائیں اور واپس بستی کو چھوڑ دے، گندے لوگوں کی بستی ہے۔ چھوڑ دیا حضرت ہود علیہ السلام نے بستی کو، اور بستی سے نکلنا تھا، بستی سے نکلنا تھا کہ ان پر آندھی بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا نکلنا تھا کہ زلزلہ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبیوں و رسولوں کے طفیل اور ان کے صدقے میں عذاب سے تو بچے ہوئے، انہیں کو نکال رہے ہو، انہیں کو نکال رہے ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، عنقریب آپ کو نکال دیں گے، قریب ہے کہ آپ کو نکال دیں گے، آپ کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے تاکہ آپ نکل جائیں مکہ مکرمہ سے۔ لیکن وہ اذن، اور اسی صورت میں لا يلبثون خلافك الا قليلا، کچھ ہی دن بچے رہیں گے۔ لہذا پہلی سزا ان کو 18 مہینوں کے بعد ملی، 1.5 سال نہیں گزرا تھا کہ بدر کے میدان میں بڑے بڑے سورما وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی پاک زمین میں ان کی قبر بھی نہیں بچ سکی، قبر بھی ان کی بہت دور گئی، صحرا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، دفنا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو کتنے سال، 70-80 سال لگے، صرف 8 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو گندگی سے پاک کر دیا، اور جن کو مکہ مکرمہ میں رہنا تھا اللہ تعالیٰ نے جن کو رہنے کی توفیق دی تو وہ ایمان کے ساتھ رہے، اور جو ایمان سے محروم جن کو مرنا تھا تو مکہ مکرمہ سے نکال دیے گئے، پھینک دیے گئے۔ اذن لا يلبسون خلافك الا قليلا، پھر آپ کے بعد آپ کی مخالفت میں یہ زیادہ دن نہیں رہ سکیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، برباد و ویران کر دیے جائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اس کا طریقہ کار ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ اس کا انداز اسلوب ہے۔ ان رسولوں کے ساتھ بھی جو آپ سے پہلے بھی بھیجے گئے، اور آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طے فرمایا کہ آپ کے مخالفین آپ کے چلے جانے کے بعد نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ نے ان کے درمیان، اسی لیے تو ان کو سزا نہیں دے رہا پروردگار، آپ أَنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ ان کے درمیان نہ ہوتے تو کب کے ان کو برباد کر دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، کب کے ان پر عذاب آیا ہوتا، کب کے تہس نہس کر دیے گئے ہوتے۔ یہ تو نادان سمجھ نہیں رہے اس حقیقت کو، نبی کو نکالنے کا، نبی کو قتل کرنے کا تہیہ ارادہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ سنت، اس کی طریقہ کار ہے، اس کا یہ انداز ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، ان کو غالب لا کر چھوڑتا ہے۔ لہذا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہماری اس سنت میں، سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، سنت کے معنی ہے انداز، اور ہم بھی جو عام لفظ سنت کا استعمال کرتے ہیں اس کے معنی یہ نبی کا طریقہ، نبی کا انداز، یہاں سے لفظ چلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا، ہمارے اس انداز میں، ہمارے اس طریقہ کار میں اے نبی آپ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی، جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب کی مدد ہوئی، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی مدد ہوگی۔ لہذا آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہو کر رہے گی، آپ کا مخالف ختم ہوگا۔ لیکن طریقہ کار اے نبی کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی، اصول ایک تو توحید کا، دوسرے نماز کا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ نماز، اس نماز پہ آپ کو برقرار رہنا ہوگا، نماز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، نماز ہی آپ کو کامیابی دلائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پوری نماز کی تفصیل اور اس کے ذریعے سے کیسے مقام محمود ملتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔